فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین شرح نہج البلاغہ، اور یہ جلد سوم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، والیوم 3. یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15 پر ہم پہنچے ہیں، اور جو خطبہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا پارٹ نمبر 14 میں، خطبہ نمبر 72، اس کا ریمیننگ پارٹ ہم اس پارٹ میں پڑھیں گے، یعنی کہ پارٹ 15 میں. اور یہ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو تیسرا حصہ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو عربی کے پارٹس ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم پوری عربی نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اہل زبان نہیں ہیں عربی کے حوالے سے، تو اس لیے ہم اردو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عربی ہم آپ کو وہ الفاظ بتائیں گے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے یہ خطبہ، یعنی اس کا تیسرا حصہ، اور کہاں پر ختم ہو رہا ہے، تاکہ آپ کو وہاں پر تلاش کرنا آسان ہو جائے. اچھا، یہ تیسرا حصہ ہے اللہم افسخ، یہ ہے یہاں سے ہو رہا ہے اللہم افسح لہو، یہ سمجھ لیجئے. اور ختم پر ہے یہ یہاں پہ وَتُحْفِِ الْكَرَامَاتِ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہے. اور اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ خدایا ان کے لیے اپنے سایہ رحمت میں وسیع ترین منزل قرار دے دے، اور ان کے خیر کو اپنے فضل سے دگنا چوگنا کر دے. اے معبود، ان کی عمارت کو تمام عمارتوں سے بلند تر اور ان کی منزل کو اپنے پاس بزرگ تر بنا دے. ان کے نور کی تکمیل فرما اور اپنی رسالت کے صلے میں انہیں مقبول شہادت اور پسندیدہ اقوال کا انعام عنایت کر کہ ان کی گفتگو ہمیشہ عادلانہ اور ان کا فیصلہ ہمیشہ حق و باطل کے درمیان حد فاصل رہا ہے. خدایا ہمیں ان کے ساتھ خوشگوار زندگی، نعمتوں کی منزل، خواہشات اور لذتوں کی تکمیل کے مرکز، آرائش و طمانینت کے مقام اور کرامت و شرافت کے تحفوں کی منزل پر جمع کر دے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. خطبے کا تیسرا حصہ مکمل پڑھ لیا ہم نے ترجمہ، اور اب ہم اس کی شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عربی کو اوائڈ کرتے ہوئے مکمل اردو سمجھتے ہوئے ساتھ چلیں گے. کہیں کہیں عربی کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ادا کیا جانا ضروری ہے، وہ میں ہجے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کروں گی، شیئر کروں گی. آئیے شرح و تفسیر میں سب سے پہلے لکھا ہے پروردگار ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ قرار دے، یہ ہے ہیڈنگ. اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ایک جامع دعا فرماتے ہیں. در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک جامع دعا اپنے لیے اور اپنے دوستوں پیروکاروں کے حق میں فرماتے ہیں. پہلے حصے میں ان دعاؤں میں پروردگار عالم سے 6 چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طلب کرتے ہیں. پہلی، پروردگار اپنے لطف و کرم کے سائے میں انہیں وسیع جگہ عنایت فرما، یہ پہلی ہے. اور اس میں ساتھ ہی لکھا ہے ذلہ، زوئے لام اور لام پہ تشدید ہے، اس کے معنی سائے کے ہیں. ممکن ہے یہ معنی یہاں پر کنائے کے طور پر استعمال ہوئے ہوں اور خداوند متعال کی لطف و کرم اور اس کے جود و بخشش یا حقیقی معنی میں بہشت کے سایوں کی طرف اشارہ ہو. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ بہشت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں گھوڑا سوار شخص 100 سال تک سفر کر سکتا ہے. اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، مجمع البیان جلد نمبر 9-10 اور صفحہ نمبر 218 سورہ واقعہ آیت نمبر 30 کے ذیل میں.
یہ یہاں پہ ہم نے آپ کو اس کا حوالہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. پھر دوسری لکھا ہے، دوسری میں یہ کہ انورٹڈ کاما میں کہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے رسالت کے اجر و ثواب کو دگنا عطا کر دے، دگنا عطا کر دے. اب یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے یہ بات سب پر واضح ہے کہ خداوند متعال اجر و ثواب ہمیشہ دگنا یا کئی گنا عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کا فضل و کرم خود بخود وجود میں آتا ہے اور اعمال کا اس کے برابر ہونا شرط نہیں ہے، لیکن یہاں پر ان بزرگوار کے لیے زیادہ اجر و ثواب طلب کر رہے ہیں. پھر تیسری اور چوتھی اس میں ہے، ہم انورٹڈ کاما میں پڑھ رہے ہیں کہ پروردگار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محل میں زندگی بسر کریں گے اسے تمام عمارتوں سے بہتر اور ان کی شان و منزلت کو عزت و احترام عطا فرما. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اب پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہاں پر بنا کا جو ورڈ ہے، بے نون الف، بنا ہو یعنی اس میں استعمال ہوا ہے جو عربی ہے، تو اس سے مراد دین و مذہب کے دستورات ہیں جنہیں ادیان عالم پر برتری عطا ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ جو تمام مخلوقات میں سب سے ممتاز ہے. پھر چلے آگے چلتے. لکھا ہے پانچویں اور چھٹی کیا ہے، انورٹڈ کاما کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تمام عالم میں مزید تقویت دے کر کامل فرما اور رسالت کے اجر و ثواب کو امت کی شفاعت اور ان کی باتوں کی قبولیت پر گواہ قرار دے، کیونکہ ان کا کردار اور دل نشین گفتگو حق و باطل کو جدا کرنے کے سلسلے میں عادلانہ و منصفانہ تھی. یہاں پر انورٹڈ کاما آ گیا. اب لکھا ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس عبارت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اجر و ثواب کو امت کی شفاعت قرار دیا ہے. جس چیز کی برکت و مہربانی دوسروں کی طرف پلٹ جائے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت اور لطف و مہربانی کی انتہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت اور گواہی ایسے ہی نہیں ملی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادلانہ گفتار اور حق و باطل کو جدا کرنے والی باتوں کی وجہ سے عطا ہوئی ہے. اگر کوئی کسی قوم یا شخص کی سفارش کرے تو سفارش کرنے کی لیاقت و صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جسے ہم نے شفاعت و سفارش کی بحث میں بیان کیا ہے. دوسرے لفظوں میں شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے ان کے درمیان معنوی رابطے کا ہونا نہایت ضروری ہے. جس نے دنیا کی ہر چیز سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہو، کیا وہ شفاعت و گواہی کے لائق نہیں ہے؟ یہ وہی مقام محمود ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے. اور یہاں پر قرآن مجید کا اشارہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سورہ اسراء آیت نمبر 79 ترجمہ انورٹڈ کاما، اور رات کے ایک خاص حصے میں اٹھ کر قرآن و نماز پڑھو. یہ تمہارے لیے ایک اضافی وظیفہ ہے تاکہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا سکے. یہاں پر اب یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ اسراء آیت نمبر 79 کا ترجمہ. اب یہاں پر ایک اور ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ یہ ہے کہ اپنے اور دوستوں کے حق میں دعا. اس حوالے سے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خطبے کے آخری حصے میں خود کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا فرماتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ اعلیٰ ترین اور بہترین نعمتیں پروردگار سے چاہتے ہیں. آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں یہاں پر اس کہ پروردگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی مبارک زندگی ہمارے درمیان ہمیشہ رہنے والی نعمت کی طرح ہے، اور روح اور قلب کے اطمینان کے لیے مکمل آرام عطا فرما، اور ان کے ساتھ تمام قیمتی تحائف میں ہمیں بھی حصے دار قرار دے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ 7 صفات بہشت بری کے اوصاف میں سے ہیں. تمام صفات و برکات، آرام و آسائش اللہ کی جانب سے، کرامتیں، بے مثال دنیاوی اور معنوی لذتوں والی نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں بھی عطا فرما. اور یہاں پر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 184 پر. ہیڈنگ ہے نکتہ. آئیے اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ ہیڈنگ کون کون سی ہیں، تو پھر ہم تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی تک تو مجھے ایک ہی ہیڈنگ نظر آئی ہے جس میں لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی غیر معمولی اہمیت. لکھا ہے کہ گزشتہ بیان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے جانے والے درود و سلام کی گراں قدر اہمیت بیان ہوئی ہے، اور ہم اس مطلب کی اہمیت کو اسلامی دستورات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی روایات میں درود و صلوات
کی بے انتہا اہمیت بیان ہوئی ہے۔ شیعہ و سنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بڑے اجر و ثواب ذکر ہوئے ہیں۔ قارئین کرام کے مطالعے کے لیے ان روایات میں سے بعض کو ہم یہاں پر تحریر کرتے ہیں۔ نمبر 1، امیر المومنین علی علیہ السلام اس سلسلے میں ایک حدیث میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ بھڑکتی ہوئی آگ جس طرح بجھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیج کر پاک کر دو۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 158۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک جب بھی سنیں یا نام لیا جائے تو ان کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں، کہ کیونکہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو فرشتوں کی 1000 صفیں اس پر 1000 مرتبہ صلوات بھیجتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور خداوند متعال کی تمام مخلوق فرشتگان اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو اس قسم کے بڑے ثواب سے محروم رہے وہ متکبر اور جاہل ہے، اور خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام ایسے لوگوں سے بیزار ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 30۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کوئی دعا قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 490، حدیث نمبر 2149 اور 2153۔ پھر لکھا ہے کہ چوتھے نمبر پہ کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما مجھ پر بھیجے جانے والی صلوات قیامت کے دن نور کے پل کا کام دے گی۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، کنز الاعمال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 490، حدیث نمبر 2149 اور آگے لکھا ہے 2153۔ ان دونوں کا حوالہ ایک ہی جیسا لگ رہا ہے، 2 اور 3 کا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5 پہ لکھا ہے، 5ویں نمبر پہ کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں محمد والے محمد علیہ السلام پر بھیجی ہوئی صلوات یا زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ لوگوں کے اعمال جب ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ بہت ہی کم وزن ہوں گے، اس وقت محمد والے محمد علیہ السلام پر بھیجے ہوئے درود و سلام کو اس پر رکھا جائے گا تو ان کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 10 یا 1210 اس طرح سے لگ رہا ہے، اور باب نمبر 34، صفحہ نمبر میں پھر بتا دیتی ہوں 1210 ہے میرے خیال سے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ 6 نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے انورٹڈ کاما مجھ پر صلوات بھیجو، اس لیے کہ مجھ پر درود و سلام بھیجنے سے تمہاری روح اور جان پروان چڑھتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 494 اور حدیث نمبر 2182۔ پھر لکھا ہے 7ویں نمبر پہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور حدیث میں آیا ہے انورٹڈ کاما کہ جمعرات کے دن خداوند متعال فرشتوں کے گروہ کو چاندی کے اوراق اور سونے کے قلموں کے ساتھ زمین پر بھیج دیتا ہے تاکہ جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجنے والوں کے نام لکھیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 1، حدیث نمبر 2177۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں ایک خوشخبری دوں؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ارشاد فرمائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ
تمام نیکیوں کی خوشخبری دیتے رہے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے ایک عجیب و غریب خبر دی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے کیا خبر دی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی جب مجھ پر اور میرے اہل بیت علیہ السلام پر صلوات بھیجتا ہے تو خداوند متعال آسمان کے دروازوں کو اس پر کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کے فرشتے 70 مرتبہ اس پر صلوات بھیجتے ہیں، سبحان اللہ، اور اگر وہ گناہ گاروں میں سے ہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1210 اور باب نمبر 34۔ 9 نمبر پہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل ہوئی ہے، انورٹڈ کاما، مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا کرو کیونکہ خداوند متعال نے ایک فرشتہ میری قبر پر معمور کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ میری امت میں سے جو مجھ پر صلوات بھیجتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے ابھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 494 اور 2181۔ چلتے ہیں آگے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام 10ویں نمبر پہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی، انورٹڈ کاما، کہ جو کوئی یقین کامل اور خدا کی خاطر مجھ پر صلوات بھیجتا ہے اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے، گویا وہ اپنے اعمال کا اثر نو آغاز کرے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 1210 اور باب نمبر 34۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام صرف پڑھتے وقت ہی نہیں بلکہ لکھتے وقت بھی صلوات بھیجنے کی تاکید ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی لکھتے وقت مجھ پر صلوات بھیجتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس نوشتے میں میرا نام لکھا ہوا دیکھتا ہے تو لکھنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 507 اور حدیث نمبر 2243۔ اور اس کے بعد 12ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرنے کی خواہش مند ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا اس سے خوشنود ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 504 اور حدیث نمبر 2229۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ المختصر یہ کہ اس بارے میں بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کی بہت بڑی فضیلت، اہمیت اور فوائد بیان ہوئے ہیں، یعنی نیک اعمال میں سے مختصر ترین عمل کا اتنا زیادہ ثواب اور فضیلت اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئی ہے، اور ان 12 احادیث میں جن مطالب کا ذکر ہم سے کیا ہے وہ ان فضائل کا ایک مختصر حصہ ہے۔ یہاں دوبارہ اس آخری لائن کو پڑھتے ہیں کہ اور ان 12 احادیث میں جن مطالب کا ذکر ہم نے کیا ہے وہ ان فضائل کا ایک مختصر سا حصہ ہیں۔ سامعین، اب آ گئے ہم یہاں پہ اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ یہاں پہ لکھا ہے چند سوالات کے جوابات۔ آئیے ہم اب وہ سوالات بھی پڑھیں گے اور جوابات بھی پڑھیں گے، ساتھ ہی یہاں پر ایک ہیڈنگ ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت کیوں۔ اس ہیڈنگ کے ساتھ نیچے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی جانے والی صلوات کی اتنی اہمیت کیوں ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اب اس حوالے سے اس کا جواب لکھا ہے کہ اس سوال کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ اس میں جو راز اور فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقام و منزلت کی بلندی فراموش نہ ہو۔ اس کا لازمہ یہ ہے اسلام کے اصول لوگوں کے ہاتھ سے نہ چھوٹیں اور دین کے قوانین پر عمل ہوتا رہے، اور اسلام کی سلامتی کا راز محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنے میں پوشیدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام اسلام کی بقا کا ضامن ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ دوسرے یہ کہ صلوات و درود سے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بلندی سے بیشتر آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے بہترین اخلاق و اعمال اور نیک صفات کو نمونہ عمل بنائیں۔ لہٰذا بعض مثالوں سے استفادہ
ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا بھیجنا اخلاق کی پاکیزگی، اعمال کی طہارت اور ہمارے گناہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ زیارت جامعہ میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، خداوند متعال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے اور آل محمد علیہ السلام کی نسبت ولایت کو ہمارے لیے اخلاق کی پاکیزگی، نفسوں کی طہارت، معنوی اعتبار سے رشد و ہدایت اور گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ متعدد روایات میں محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے وقت گناہ بخشے جانے کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، اور جب صلوات و درود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر بھیجے جاتے ہیں تو پروردگار عالم اپنی رحمت میں سے تازہ رحمتیں ان کی ارواح مطہرات پر نازل فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا حق شناسی، قدردانی اور تشکر ہے ان تکالیف کے مقابل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی ہدایت کی راہ میں جھیلیں، اور بے شک یہ اجر و ثواب اور قدردانی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی اثر ہے؟ اس کا جواب لکھا ہے کہ کچھ نا سمجھ اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جن بلند مقامات پر پہنچنا تھا ان پر وہ فائز ہو گئے، اب صلوات بھیجنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بلندی میں اور کیا اضافہ ہو سکتا ہے؟ اور لیکن ان کی بات میں کمزوری کا پہلو یہ ہے کہ انسانی مراتب کی پرواز کی تکمیل میں کوئی حد بندی نہیں ہوتی۔ بعض دعاؤں میں اور نماز کے تشہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات مزید بلند کر دے۔ اب یہاں پر یہ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 989، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ انورٹڈ کاما میں کہ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام و درود اور رحمت بھیجتے ہیں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ تو اے ایمان والو، تم بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجو اور سلام کرو اور ان کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور یہ آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، اور ہم کئی بار اس کا ورد کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہی اسی کا ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ فعل مضارع میں یصلون کی تعبیر ان کی رحمت دائمی پر دلیل ہے۔ یقیناً جو مسلمان اسلام و توحید سے کرتا ہے تو اس آئین کے بانی پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اور یہ رحمت اس کے اعمال کے ساتھ جاری رہتی ہے چونکہ اس نے ایک اچھی سنت کی بنیاد رکھی ہے۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ کن الفاظ میں درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اس کا جواب ہے کہ اس بارے میں شیعہ و سنی کتب سے متعدد روایات ہم تک پہنچی ہیں، اور ان سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی آل علیہ السلام پر بھی درود و سلام بھیجنے کی تاکید ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر اہل سنت کی کتابوں سے چند روایات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب الدر المنشور میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، ابن مردویہ اور دیگر راویوں نے کاف این بے کعب بن اجرہ این جیم ریہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے، مگر درود کس طرح بھیجی جائے؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے جواب میں فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ صاحب کتاب
الدر المنشور نے اوپر کی حدیث کے علاوہ مزید 18 احادیث نقل کی ہیں. ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام و درود کے ساتھ آل محمد علیہ السلام پر بھی صلوات بھیجنے کی تاکید ہے. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ اہل سنت کی مشہور کتابوں میں اصحاب کے گروہ میں سے ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، طلحہ، ابو مسعود انصاری، بریدہ ہے، پھر ہے ابن مسعود، پھر ہے کعب بن اجرہ اور حضرت امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں. اور پھر یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210 اور باب نمبر 34. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کتاب صحیح بخاری میں متعدد روایات اس بارے میں نقل ہوئی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی 2 روایتیں آئی ہیں. یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحیح مسلم میں ذکر شدہ احادیث جن میں کئی بار محمد والے محمد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، مگر جو موضوع باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے انتخاب کیا ہے اس میں آل محمد علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا ہے. اچھا، یہاں پر کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جہاں پر ذکر ہے اس کا حوالہ جات ان کے نوٹ کر لیجئے. یہ ہیں کہ صحیح بخاری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 151 سورہ احزاب کی تفسیر میں بیان ہوا ہے، اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 باب الصلاۃ علی النبی یہ ہے. پھر لکھا ہے کہ اس نقطے کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ اہل سنت کی بعض روایات میں اور اہل تشیع کی بہت سی روایتوں میں حتیٰ کہ محمد والے محمد علیہ السلام کے درمیان لفظ علی تک کا بھی فاصلہ ہے. صلوات کی کیفیت اس طرح ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود و سلام نازل فرما. اس گفتگو کو سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی کی اس حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں. وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر، ہم اس کا اردو پڑھ رہے ہیں، کہ مجھ پر ناقص اور ناتمام صلوات کبھی نہ بھیجو. عرض کیا کہ ناقص و ناتمام صلوات کیا ہے؟ فرمایا صرف یہ کہ اللہم صلی علی محمد کہہ کر رک جائے، بلکہ یوں کہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد اچھا اس کا حوالہ نوٹ کیجیے. حوالہ ہے سوائق محرقہ ابن حجر مکی صفحہ نمبر 144. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے یا مستحب؟ یہ سوال ہے. جواب اس کا ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اور اس کا حوالہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس آیت کے مطابق محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا واجب ہے، کیونکہ حکم امر واجب پر دلالت کرتا ہے مگر کوئی قرینہ یا نشانی اس کے خلاف موجود ہو. اس آیت میں خداوند متعال نے محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا واجب کیا ہے. اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک علیہ السلام پر ایک بار کم از کم صلوات بھیجیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ مشہور شیعہ فقہا اور اہل سنت کے بعض اکابرین نماز کے تشہد میں صلوات بھیجنا واجب جانتے ہیں. اہل سنت کے بہت بڑے عالم ابن قدامہ کتاب المغنی میں لکھتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھیں گے، کہ پہلے تشہد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اور یہ پھر ڈیش 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 ڈال کے اس کو انہوں نے آدھا مکمل کیا. اس پہ لکھا ہے کہ پہلے ان پہ صلوات بھیجیں، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، پھر آل پر درود و سلام بھیجنا فتوے کی روح سے صحیح اور درست ہے. شافعی اور اسحاق کے عقائد بھی اسی طرح ہیں. ابن راہویہ جو اہل سنت کے بڑے عالم ہیں ان سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی انورٹڈ کاما کہ اگر کوئی تشہد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے المغنی جلد المغنی ہے یا میں الف لام میم غین نون چھوٹی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579. پھر لکھا ہے کہ وہ مزید کہتا ہے کہ اہل سنت کے مشہور امام احمد بھی تشہد میں صلوات کو واجب جانتے ہیں. کتاب التاج الجامع
ہجے کرتی ہوں. الف لام تے الف جیم، الف لام جیم الف میم عین میم عین، اور للاصول لام لام الف صاد واو لام. تو دوبارہ پڑھتے ہیں. کتاب التاج الجامع للاصول کے لکھنے والے شیخ منصور علی ناصف سورہ احزاب کی آیت 56 کے ذیل میں، کہ جو کہ ہم نے کئی بار پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی تصریح کرتے ہیں کہ آیت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے، اور اس میں شیعہ و سنی علماء کرام متفق ہیں. حوالہ نوٹ کیجیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 یہاں پہ لکھا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے صلوات کا حقیقی مفہوم کیا ہے. یہ ہیڈنگ ہے. جواب اس کا ہے کہ مشہور علماء اور دانشوروں کے درمیان اس کے معنی و مفہوم یہ ہیں کہ اگر صلوات خداوند متعال کی جانب سے ہے تو نزول رحمت ہے، اور اگر فرشتوں اور بندوں کی طرف سے ہے تو طلب رحمت ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ جس میں قرآن مجید کی اس آیت کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما صلوات خدا کی طرف سے ہو تو یہ رحمت خاص ہے، اور اگر ملائکہ علیہ السلام کی طرف سے ہو تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تقدیس اور پاکیزگی ہے، یا ہر کسی کی اپنے حساب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کے نزول کے لیے کی جانے والی دعا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. حوالہ نوٹ کیجیے. لکھا ہے التحقیق فی کلمات القرآن الکریم معدہ سلو سے اقتباس ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا. اب آگے لکھا ہے کہ سواد لام چھوٹی، یہ لکھا ہے سواد پہ فتح ہے اور لام پہ جزم ہے اور چھوٹی ہے. اس پہ لکھا ہے کہ بروزن سعی سین عین چھوٹی ہے کے معنی آگ میں پھینکنا، جلنا اور آگ میں بھوننا ہے. بعض کہتے ہیں کہ صلوات کے معنی عذاب الہی دور ہونے کے ہیں جس کا نتیجہ رحمت ہے. بہرحال ان تمام بیانات سے یہ واضح ہے کہ جب بھی صلوات اور سلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھیجا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک پر تازہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور ممکن ہے اس عظیم رحمت الہی کے توسط سے یہ رحمت امت تک بھی پہنچ جائے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات و درود خود انسان کے لیے مایہ رحمت اور گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے. آل محمد علیہ السلام سے مراد وہی اہل بیت علیہ السلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اولاد ہیں. خدا نے چاہا تو اس بارے میں خطبہ 239 میں بحث کریں گے. پیام جلد اول میں خطبہ دوم صفحہ نمبر 303 پر اس کی شرح کی طرف اشارہ ہوا ہے. تو یوں سامعین ہم نے پارٹ 15 مکمل کیا، خطبہ نمبر 72 الحمدللہ اختتام کو پہنچا. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.